یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی۔ پھر انہوں نے کئی احادیث ذکر کی۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا، شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ اور کہو، ہمیں بخش دے، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ انہوں نے اس کے الٹ کیا، چنانچہ وہ اپنے چوتڑوں کے بال گھسیٹتے ہوئے دروازوں سے داخل ہوئے اور انہوں نے ہمیں بالی میں دانا چاہیے کہا۔ مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ کی وفات تک لگاتار وحی نازل فرمائی، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن سب سے زیادہ وحی آئی۔ یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ لوگ مسلمان ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ آیت ہمارے ہاں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جانتا ہوں وہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی تھی، اور جس وقت وہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تھے۔ یہ آیت عرفہ کے مقام پر نازل ہوئی تھی اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں تھے۔ سفیان نے کہا، مجھے شک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا، جمعے کا دن تھا یا نہیں۔ ان کی مراد اس آیت سے تھی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ عز و جل کے فرمان، اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ان عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، میرے بھانجے، یہ اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی کی کفالت میں ہوتی ہے، اس کے مورثی وال میں اس کے ساتھ شریک ہوتی ہے، تو اس کے ولی چچا زاد وغیرہ کو اس کا مال اور جمال دونوں پسند ہوتے ہیں، اور اس کا ولی چاہتا ہے کہ اس کے مہر میں انصاف کیے بغیر اس سے شادی کر لے، اور وہ بھی اسے اتنا مہر دے جتنا کوئی دوسرا اس سے دے گا۔ چنانچہ ان لوگوں کی اس بات سے روک دیا گیا کہ وہ ان کے ساتھ شادی کریں، اللہ یہ کہ وہ مہر میں ان سے انصاف کریں اور مہر میں جو سب سے اونچا طریقہ رائج ہے اس کی پابندی کریں، اور اگر ویسا نہیں کر سکتے تو انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان یتیم لڑکیوں کے سوا جو عورتیں انہیں اچھی لگیں ان سے شادی کر لیں۔ عروہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پھر لوگوں نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں کے حوالے سے مزید دریافت کیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، اور یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہیے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، جس بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ کتاب میں تلاوت کی جاتی ہے، وہ وہی پہلی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو دوسری جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اور بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور تم ان کے نکاح سے رغبت کرتے ہو کا مطلب ہے کہ جب تم میں سے کسی کی سرپرستی میں رہنے والی لڑکی مال اور جمال میں کم ہو تو اس سے شادی کرنے سے روگردانی کرنا، چنانچہ ان سے نکاح کی رغبت نہ ہونے کی بنا پر ان کو منع کیا گیا کہ وہ ان یتیم لڑکیوں کے مال اور جمال میں رغبت رکھتے ہیں ان سے بھی شادی نہ کریں، الا یہ کہ مہر میں انصاف سے کام لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس عز و جل کے فرمان اور جو فقیر ہو وہ دستور کے مطابق کھا لے کے متعلق روایت کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ آیت یتیم کے مال کے ایسے متوالی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اس کی نگہداشت کرتا ہے اور اس کو سنوارتا بڑھاتا ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ عز و جل کے فرمان، جب کافر تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر کی جانب سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل منہ کو آنے لگیں کے متعلق روایت کی، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ خندق کے روز ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ آیت، اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی طرف سے بے رغبتی یا روگردانی کا اندیشہ محسوس کرے، مکمل آیت کے بارے میں روایت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ آیت اس عورت کے متعلق نازل ہوئی تھی کہ جو کسی مرد کے نکاح میں ہو، اس کی صحبت میں لمبا عرصہ بیت گیا ہو، وہ اسے طلاق دینا چاہے تو وہ عورت کہے، مجھے طلاق نہ دو، اپنے پاس رکھو، تم میری طرف سے میری واجبات سے بری الذمہ ہو، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ عز و جل کے فرمان، اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی طرف سے بے رغبتی یا روگردانی کا اندیشہ محسوس کرے کے متعلق روایت کی۔
عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ آیت اس عورت کے متعلق نازل ہوئی جو مدت سے کسی مرد کے ہاں ہو، اسے اندیشہ ہو کہ شاید وہ اسے اپنے تعلق کو زیادہ نہ کرے گا، اور اس عورت کو اس کے ساتھ میسر ہو اور اولاد ہو، اور یہ نہ چاہے کہ وہ مرد اسے چھوڑ دے، تو اسے کہہ دے کہ تم میرے معاملے میں حقوق زوجیت سے بری الذمہ ہو۔